وقفے سے پہلے اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آئین سپریم کورٹ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فوج کو یہ کہہ کے بلوا سکتی ہے کہ ہم نے فیصلہ دیا ہے لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور اس فیصلے پر عمل درآمد جو ہے فوج کروائے. میں نے یہ سوال قاضی صاحب سے، قاضی انور صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا واقعی آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ قاضی صاحب دیتا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے ابھی تو جو فنکشنریز آف اسٹیٹ ہیں ان کو کہا ہے، جو سیکرٹریز ہیں. ٹھیک ہے، سیکرٹریز کو پرائم منسٹر کو کہا دوبارہ. یہ طریقہ بھی ہے کہ پہلے آپ ان کو کہیں سیکرٹریز کو کہ امپلیمنٹ کرو، ہمیں رپورٹ کرو. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کئی سیکرٹری گئے، کئی نے استعفے دیے، کئی نے کہا نہیں ہو سکتا. یہ ایک حد تک جائے گی بات. ٹھیک ہے. فائنلی جو جس طرح جگہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 189 اینڈ 190 آ جاتا ہے سامنے کہ دین دی سپریم کورٹ کین ڈائریکٹ، جو میں خود بھی چاہتا ہوں ایسا نہ ہو. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ بھی اور کوئی چوائس نہیں. اب یہاں تو یہ ہے نا کہ کوشش ہر دن یہ کی جا رہی ہے. کل چیف جسٹس کھلی عدالت میں کہے کہ روزانہ ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے، ہم پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں. وہی چیف جسٹس کہے کہ آپ روزانہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں، یہ کس حد تک کی بات ہے؟ تو یہ ڈیلی چیلنج ہوتا رہے تو فائنلی وہ کہیں گے کہ کمن یہ تمہاری کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ ہماری اس کو امپلیمنٹ کراؤ. تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اس سچویشن پہ چلے جاتے ہیں جو بڑی ڈینجرس ہے. جھگڑا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے نوبڈی کی گارنٹی، پھر یہ گارنٹی کون دے گا کہ وہ واپس کیسے جائیں گے؟ اچھا جھگڑا صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور میاں نواز شریف کا واضح ایک موقف ہے کہ اس جو سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو. اگر سپریم کورٹ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ فوج کو کال کر لے تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ آپ سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے جی، جو بھی آئینی اقدامات ہوں گے اس کا ہم ساتھ ضرور دیں گے. اگر غیر آئینی اقدام ہوگا، غیر جمہوری اقدام ہوگا، اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے. لیکن دیکھ لیجیے اس سے جمہوریت کو خطرہ پیش آ جائے. دیکھیے بالکل، لیکن آئین جو ہے، آئین جو ہے سپریم ہے جی. اور اگر آئین ایک چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے لیے یہ ہماری خواہش کبھی نہیں ہے. بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ صورتحال، ہم کہتے ہیں اس صورتحال کو اوائڈ کیا جائے. کمول صاحب آپ بتائیں نا، آپ اپنی پارٹی کا موقف دیں. کتنا کلیئر ہے آئین؟ وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی ادارے کو بلوا کے یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. اگر وہ پوزیشن آ گئی، جھگڑا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم آئین کا ساتھ دیں گے. آپ کہاں جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی عدلیہ ہے جو اس ملک کے اندر جمہوریت چاہتی ہے. وہ کوئی ایسے ہی ایکٹ، ٹھیک ہے آئین کے اندر پاور ہے، آئین کے اندر یہ شک موجود ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ عدالت جس کو بڑی قربانی کے ساتھ جو ہے بحال کیا گیا، جب آپ فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کریں گے عدالت؟ اس کا مطلب یہ عدالت اپنی کمزوری تسلیم کر لے کہ ہم فیصلے کریں گے، ہم پہ اس پر عمل درآمد جو اس کی گارنٹی نہیں پہ عمل درآمد بالکل حکومت کا فرض ہے، حکومت کرے گی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں حکومت فیصلوں میں عمل درآمد کرے گی، حکومت کا فرض ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو جو ہے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ٹھیک ہے جی. کون چاہے گا مجھے بتائیں کہ ایک جمہوری حکومت ہے جو اتنی قربانی، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی کے بعد یہ جمہوری حکومت آئی ہے، وہ کوئی ایسا ایکٹ کرے کہ اس جمہوریت کو جو ہے پٹری سے اتارا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیصلے پہ عمل درآمد کر لیں، جمہوریت کو بچائیں. دیکھیں جی، ہوں گے، بالکل ہوں گے، آسان ہے. لیکن اس کو مطلب آپ سیاسی رنگ، میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی نہیں ہے، یہ قانونی رنگ ہے. قانونی رنگ اس کو قانونی رنگ رہنے دیں، قانونی رنگ رہنے دیں. اگر لیکن حکومت کو ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں جس سے اعتماد پیدا کیا جا سکے کہ ہم کنفرنٹریشن نہیں چاہتے. حکومت میں 2-3 آدمی ہیں، وزیر قانون صاحب ہیں. عدالت کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ جس کو ہم سزا دیتے ہیں آپ اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں. جس پہ ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے کہ اس نے اتنے پیسے جج کے نام لیے، اتنے پیسے، اس کو آپ وزیر قانون بنا دیتے ہیں، اس کو آپ بیٹھا. تو یہ جو باتیں حکومت کو اپنے سرویے پہ خود کچھ بمبار جو ہیں جس یہ جو بابر روان ہے، بابر روان نہیں، میں نے کہا یہ ہے، یہ جس کو آپ میں نے کہا ابھی جو آپ کا قادر ہے
پروسیکیوٹر جنرل، یہ سب یہ اسی کی نہیں، یہ پارٹی میں شامل نہیں ہے نا جی، وہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر میں کہتا ہوں لطیف کھوسر صاحب ہیں، پروگرام کا اب ایک وقت ختم آدمی ہو پہ رہا ہے۔ کیس چل رہا ہو، دیکھیں آپ ایک بات، منسٹر وہی ہو سکتا ہے جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا سینٹ کو، آپ اس کا کارڈ دیکھیں، مجھے اس نے کارڈ دیا، اس میں دیکھا منسٹر کمیونیکیشن، اچھا فیڈرل منسٹر کمیونیکیشن، اچھا، وہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں سردار نبیل احمد گبول صاحب، قاضی محمد انور صاحب، اقبال ظفر جگڑا صاحب شکریہ ادا کروں گا، لیکن اس سے پہلے گبول صاحب بجلی کی قیمتیں دوبارہ تو نہیں بڑھائیں گے؟ انشاءاللہ نہیں بڑھائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صاحب، پروگرام کے شروع میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حجاج بن یوسف اپنی پوری طاقت استعمال کر کے عراق سے سالانہ 2 کروڑ 10 لاکھ درہم ٹیکس وصول کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو آپ نے ٹیکسوں میں چھوٹ دے دی۔ اس نرمی کی وجہ سے صرف عراق کی ٹیکس کلیکشن 12 کروڑ 40 لاکھ درہم تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کامیابی پر اکثر فرمایا کرتے تھے، حجاج بن یوسف کو دین کا سلیقہ آتا تھا اور نہ ہی دنیا داری کا۔ ہماری حکومت کو بھی ناظرین دنیا داری کا سلیقہ نہیں آتا۔ یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اگر عام آدمی بجلی کی قیمت افورڈ نہیں کر سکے گا تو یہ بجلی چوری کرے گا، اور اگر بجلی چوری ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن جائے گی تو آپ بجلی فی یونٹ 100 روپے بھی طے کر دیں تو بھی واپٹا خسارے سے نہیں نکل سکے گا۔ چنانچہ انڈوں کے لالچ میں مرغی ذبح نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔